بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا کریں گے لیکچر نمبر 27، اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کو کام کیسے کیا جاتا ہے۔ جنرلی دو ٹیکنیکس اس کے لیے اویلیبل ہیں، ایک ہوتا ہے کانٹیکٹ ہائپوتھیسس، یہ ہوتا ہے گروپ بیسڈ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ری کیٹیگرائزیشن۔ ری کیٹیگرائزیشن انڈیویجول بیس ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں انڈیویجول لیول پہ جا کے انڈیویجولس کو جو ہے نا ان کے لوگوں کی سوچ کو چینج کیا جاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں مزید آ جاتی ہے، ری کیٹیگرائزیشن کے اندر کمبینیشن اور سب ٹائپس اینڈ انڈیویجول یونیکنیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں۔ لانگ کے حوالے سے دونوں ہی آپ لوگوں کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سے شارٹ بھی وہ بنا کے جو دے سکتے ہیں، اور MCQs تو خیر وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں کانٹیکٹ ہائپوتھیسس کے اوپر۔ کانٹیکٹ ہائپوتھیسس یہ کہتا ہے کہ ڈفرینٹ سوشل گروپس کو جب ڈفرینٹ سوشل گروپ کے ممبرس کا جب آپس میں کانٹیکٹ کروایا جائے انڈر دا اپروپریٹ کنڈیشنز، یعنی کہ مناسب کنڈیشنز میں، مناسب صورتحال میں، تو اس سے انٹر گروپ بائیس جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے۔ بینیفٹس کون کون سے ہوتے ہیں کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا دو ٹیم میں، ان کا پہلے آپس میں جو ہے وہ کمپیٹ کروایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جنہوں نے پہلے جو ہے نا وہ کمپیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بندہ لیا گیا تھا ہر ٹیم سے، اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے دوسرے ٹیم کے کسی نہ کسی ایک ممبر کے ساتھ جا کے فرینڈ شپ کرنی ہے۔ ایکسپیریمنٹ کے ہر سٹیج پہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے ٹیمز میں $500 کو امیجنری آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ کانٹیکٹ کو اگر آپ لوگ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں نا انٹر گروپ بائیس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے۔ صرف کانٹیکٹ ہی میٹر نہیں کرتا، اور صرف کانٹیکٹ سے آپ جو پریجوڈائز ہے وہ ریڈیوس نہیں ہو جاتا، بلکہ ایکچولی آپ کو بہت سارے سچویشنل ویریبلس کو مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب ایلپورٹ کا جو کانٹیکٹ ہائپوتھیسس تھا، اس کے 30 سال کے بعد اسٹڈیز نے یہ بات کنکلوڈ کی تھی کہ کانٹیکٹ صرف انف نہیں ہوتا، بلکہ وہ کانٹیکٹ پلیزنٹ بھی ہونا چاہیے، سسٹینڈ بھی ہونا چاہیے، اور کوآپریٹو ہونا چاہیے، کمپیریٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ والا جو کنٹیکٹ ہے وہ افیکٹو تبھی ہو سکتا ہے پریجوڈائز ڈسکریمنیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، 4 کنڈیشنز اس میں ضروری ہوتی ہیں اگر آپ لوگ اس کو زیادہ افیکٹو بنانا چاہتے ہیں اپنے کانٹیکٹ کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو سوشل نارمز ہیں وہ ایکویلٹی کو فیور کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کنٹیکٹ ہے وہ سسٹینڈ ہو، یعنی کہ برقرار رہتا اور کلوز کنٹیکٹ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کنٹیکٹ آپ کروانے جا رہے ہیں وہ ایکول سوشل سٹیٹس کی کنڈیشنز میں ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کنٹیکٹ ہے وہ کوآپریٹو انٹریکشن کی فارم میں ہو، آپ نے کوآپریٹ کرنا جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے سوشل نارمز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو سوشل نارمز ہیں وہ ایکویلٹی کو فیور کرتی ہوں۔ سوشل کنڈیشنز ایکویلٹی کو پروموٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی پروموٹ کرتی ہے ایکویلٹی کو، اسکول لا وغیرہ بھی پروموٹ کرتا ہے۔ پولیٹیکل اور جو اتھارٹی فگرز ہوتے ہیں جیسے کہ سیاستدان وغیرہ، جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ پبلکلی ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ بھائی وہ ایکویلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے بھی تبھی اس کو پھر جو ہے وہ فالو کریں گے۔ اگر سپروائزر جیسا ہے جو ہے وہ ورک پلیس پہ بتا دے کہ سیکس ریس یا باتوں کی بنیاد پہ یا فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ اگر کسی نے کوئی بات کی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ والا ایٹیٹیوڈ کم ہونا چاہیے۔ تو اگر پھر اور دوسری طرف یہ کہ اگر وہ انٹر گروپ کے جو کانٹیکٹ کی مخالفت کریں گے تو پریجوڈائز جو ہے وہ if they oppose intergroup contact, prejudice reduction is unlikely۔ ہاں اگر کوئی جیسے اب سیاستدان وغیرہ ہیں، گروپ لیڈرز وغیرہ ہیں یا جو بھی ہیں، اگر وہ انٹرگروپ جو ریڈکشن انٹرگروپ جو کانٹیکٹ ہے اگر اس کی مخالفت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پریجوڈائز ریڈکشن کم ہی ہوگی، نہیں ہو سکتی، پریجوڈائز ریڈیوس ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے پولیٹیکل ریلیجیس لیڈرز تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو کبھی بھی جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں پہ یہ بھی بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی جو سائیکوپیتھولوجیز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے الکوہولکس یا اسکیزوفرینک یا مینٹلی ریٹارڈڈ اس طرح کے لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔
کیوں؟ اور اسی طرح سے ایب نارمل سائیکالوجی کی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مینٹل ہیلتھ پرابلمس بولیں، ایب نارمل سائیکالوجی آپ لوگ نہ بولیں، اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اگلے بندے میں جو ہے نا وہ ایک اچھی فیوریبل فیلنگس تاکہ وہ پیدا ہوں. آگے ہمارے پاس کوگنیٹو ڈسوننس. جب ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارے بیہیویئر کے ساتھ ان لائن نہیں ہوتا تو ہمیں انپلیزنٹ سی فیلنگس ہوتی ہیں، اور لوگ ان فیلنگس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیشہ موٹیویٹ رہتا ہے، اور اس لیے وہ اپنے ایٹیٹیوڈس کو انسان چینج کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے بیہیویئر کے ساتھ ان لائن رہ سکے. اس میں جو اس میں یہی لا جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے کہ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کو پریونٹ کرنا ہے، اور اس سے پھر ہمارے جو ایٹیٹیوڈس ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. دوسری جو کنڈیشن ہم نے دیکھی تھی کانٹیکٹ میں ہو جائے، دیٹ از اے سسٹینڈ کلوز کانٹیکٹ. اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے، انٹر گروپ اگر آپس میں فرینڈشپ کر لیں گے تو اس سے پریجوڈائز کم ہو جائے گی، پریجوڈائز ختم ہو جائے گی. بہت سارے ملٹی کلچرل اسکولز ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ پریجوڈائز کم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بچوں کو ریس کی بنیاد پہ کلاس کے ڈفرینٹ کارنرس پہ بٹھایا جاتا ہے، کیفیٹیریا میں، پلے گراؤنڈ میں، ڈفرینٹ جگہوں میں ان کو رکھا جاتا ہے. ریسرچر نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ بچوں کو کبھی بھی آپ سیپریٹ نہ بٹھائیں، ایون ان کے اچیومنٹس کی بنیاد پہ بھی آپ لوگ ان کو سیپریٹ کبھی بھی نہ بٹھائیں. جو آپ کانٹیکٹ ہے اس کی فریکوینسی بھی زیادہ ہونا چاہیے، ڈیوریشن بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کلوزنس بھی ہونا چاہیے. تب بھی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے تاکہ اچھے جو ہے نا وہ انٹر گروپ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکیں. ایکوینٹنس پوٹینشیل کی یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹس ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جان جائیں. کلوز کنٹینٹ سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی طرف، اگلے انڈیویجول کی طرف آپ کا زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا. جب اس کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا تو وہ جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بن جائے گا. کوالٹی جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، جو اچھا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کے انکریز کرنے سے وائٹ امریکنس کا زیادہ ایٹیٹیوڈ بہتر ہو گیا تھا میکسیکن امریکنس کی طرف. ٹیم سپورٹس بھی بہت زیادہ افیکٹو اسٹریٹجی ہے اسکول کے اندر، بچوں کو یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ مل کے کام کریں. جگزا پزل ٹیکنیک بھی ہے جو کہ یو ایس اسکولس میں اڈاپٹ کی جاتی ہے اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ بچے جو ہے وہ آپس میں اکٹھے کام کریں، پرابلمس کو سالو کریں. اسٹیفن نے اسٹڈی کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ فریکوینسی جتنی زیادہ ہوگی اور کانٹیکٹ کی آپس میں کلوزنس ہوگی تو دوسرے گروپ کے بارے میں آپ کو نالج زیادہ پتہ چلے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی دوسرے گروپ کے بارے میں. تیسری چیز جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے ایکول سوشل اسٹیٹس. اگر آپ لوگ ایک مائنورٹی کلاس کا میجورٹی سے اگر آپ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کروا دیتے ہیں تو اس سے اسٹیریوٹائپ الٹا بڑھ جائے گا، ٹینشن بڑھ جائے گی. ایلپورٹ کے مطابق ایکول اسٹیٹس جو ہوتا ہے نا، آپ ان کی آپس میں آپ لوگ کانٹیکٹ کروائیں، میجورٹی کا میجورٹی کے ساتھ، مائنورٹی کا مائنورٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے گروپس کے اندر ان کا جو ہے نا وہ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اور اگر مائنورٹی گروپ کانٹیکٹ کرتی ہے میجورٹی گروپ کے ساتھ ایز اے سب آرڈینیٹ، وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو میجورٹی کے جو ہے وہ متحد ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، نیگیٹو اسٹیریوٹائپ پیدا ہوگا انفیریورٹی سے ریلیٹڈ. مائنورٹی والے یہی سمجھیں گے کہ ہم انفیریئر ہیں. اس کے بعد اگلی چیز جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے دیٹ از اے انٹر گروپ کوآپریشن. کوآپریشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے بائیس کو کم کرنے کے لیے. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے جو رابر کیو ایکسپیریمنٹ پڑھا تھا اس میں بھی پریجوڈائز کو کم کرنے کے لیے کوآپریشن ہی کروایا گیا تھا. کوآپریشن بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے، خاص طور پہ جب آپ لوگوں نے اپنے گول کو جو ہے وہ سکسیزفل بنانا ہو. تو یہاں پہ ایک اسٹڈی بھی کی گئی تھی، کوآپریٹو اور جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں ان کی افیکٹونیس کو اسکول کی یو ایس اے کے اسکول میں دیکھنے کے لیے اس میں جونیئر اور سینئر ہائی اسکول کے بچوں کو ایز اے سبجیکٹ لیا گیا تھا. 60% وائٹ تھے، 20% افریقن امریکنس تھے، 20% ہسپانی تھے. جو کوآپریٹو کلاسز تھیں اس میں یہ کیا تھا کہ بچوں کو نا ریس کے حساب سے مکس اپ کر کے ٹیم بنائی گئی تھی، 4 یا 6 بچوں کے اوپر مشتمل مختلف قسم کی ٹیمز بنائی گئی تھیں، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ساری کی ساری اسائنمنٹس کے اوپر مل کے کام کرنا ہے. اب وہ جو ٹیچر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ تھیں، کچھ ٹیچر ٹریڈیشنل تھیں اور کچھ کوآپریٹو تھیں. جو کوآپریٹو ٹیچرز تھیں ان کا ہیلپنگ بیہیویئر بچوں کا زیادہ تھا اور کنفلکٹ کم تھا،
لیکن جو ٹریڈیشنل ٹیچرز تھیں ان کے جو انڈر جو بچوں کی جو ٹیم تھی اس کا کنفلکٹنگ بیہیویئر زیادہ تھا اور ہیلپنگ بیہیویئر کم تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ کنٹیکٹ صرف جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، ایون کہ وہ اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں جب تک میوچل گولز نہ ہوں، ایکول اسٹیٹس نہ ہو اور سسٹین کنٹیکٹ نہ ہو. کنٹیکٹ ہائپوتھیسس یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا اس میں کچھ پرابلمس بھی ہیں. اس میں میٹا انالیسس کیا گیا تھا کنٹیکٹ ایلپورٹ کے اس کنٹیکٹ ہائپوتھیسس کو دیکھنے کے لیے، اور یہ انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ انٹر گروپ جو کنٹیکٹ ہوتا ہے جو کہ مخصوص کنڈیشنز میں کروا بھی دیا جائے تو بھی اس کا کوئی اتنا زیادہ اچھا افیکٹ نہیں ہوتا پریجوڈائز کو کام کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں. پہلی پرابلم ہوتی ہے میوچل انٹر گروپ اینزائٹی. مائنورٹی کے اسٹیریوٹائپ تھریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی کہ بھائی ان کو نیگیٹیولی ایویلویٹ کیا جائے گا میجورٹی کی طرف سے. میجورٹی گروپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کین لیڈ ٹو اے پروٹیکٹیو سیلف پریزنٹیشن اسٹائل. جو ڈومیننٹ گروپ ممبر ہوتا ہے وہ کم بولتا ہے اور مائنورٹی جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے کہ بھائی یہ ہم سے کہیں نفرت کرتے ہیں. اس کے بعد جنرلائزیشن. جو کنٹیکٹ ہے اب اس میں کیونکہ ایک گروپ کا بندہ وہ دوسرے گروپ سے جا کے اگر فرینڈشپ کرے تو بھی وہ ریپرزینٹ تو اپنے گروپ کو ہی کر رہا ہے، وہ اپنے گروپ ریپرزینٹیشن سے نہیں وہ دور جا سکتا. تو یہ بھی ایک اس میں جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ یہ والی جو بایس ہے یہ ریڈیوس نہیں ہو سکتی. کنٹیکٹ ہائپوتھیسس بہت زیادہ کمپلیکس بھی ہے کیونکہ بہت ساری ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کانٹیکٹ تو کروایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کرتا. تو یہ تھا ہمارا کنٹیکٹ ہائپوتھیسس. دوسرا جو طریقہ بتایا جاتا ہے پریجوڈائز کو کام کرنے کا وہ ہے ری کیٹیگرائزیشن. اسٹیریوٹیپک تھنکنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کی. کچھ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ اسٹیریوٹیپک تھنکنگ جو ہے نا یہ بڑی فائدہ مند سی مینٹل اسٹریٹجی ہے. کچھ سوشل سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان گروپ اور آؤٹ گروپس خود کریٹ کرنے پڑتے ہیں اچھے سے کام کرنے کے لیے اور اپنے گروپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس سے ہمارے اپنے جو کوگنیٹو سورسز ہوتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں اور یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے. آپ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے، اسی لیے ان پریجوڈائز کو کام کرنا بالکل بے سود ہے، اس کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پیٹریشیا ڈیوائن یہ ایک ریسرچر تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ چینج پاسبل ہے اگر ہم لوگ کانشیسلی ایفرٹ کریں تو. یعنی کہ لوگ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کانشیس ایفرٹس کر کے پریجوڈائز کو کم کریں. بہت سارے لوگ اسٹیریوٹائپس اپنی زندگی کی بہت ہی شروع کے سالوں میں سیکھ لیتے ہیں اور ایون ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پریجوڈائزڈ رسپانسز دے رہے ہیں. پازیٹیو چینج آ سکتا ہے جب انسان سوچ سمجھ کے خود ہی کانشیس ایفرٹ کر کے اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں. ری کیٹیگرائزیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. پہلا ہے ہمارے پاس کمبینیشن، یعنی کہ کمبینیشن یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف سیپریٹ گروپس ہوتے ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک ہی بڑا گروپ بنا دیا جائے. اس سے بھی پریجوڈائز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر وائٹ جو ہیں جو سفید ہیں وہ کالوں کے ساتھ شادی کر لیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ براؤن ہوں گے. یہ امریکہ میں ہوا بھی ہے. ریشیل جو نسلی جتنے بھی امتیازات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے، لیکن اس سے یہ ہے کہ پریجوڈائز ضرور ختم ہوئی ہے مائنورٹیز کے خلاف. ذات برادری کی جو آپس کی انٹر میرجز اگر کروا دی جائیں ذات سے باہر وغیرہ تو اس سے بھی ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کام ہو سکتا ہے دوسرے گروپس کے بارے میں. آگے ہمارے پاس دوسرا جو طریقہ کیٹیگرائزیشن میں وہ ہے سب ٹائپس اینڈ انڈیویجول یونیکنیس. یعنی کہ ہم لوگ ان بڑے بڑے گروپس کو اتنا چھوٹا چھوٹا ڈیوائڈ کرتے ہیں، اتنے اسمالر سب ٹائپس بنا لیں، پھر ہم لوگ اس کو فردر اتنے چھوٹے چھوٹے سے یونٹس پہ ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ گروپ کو گروپ ایز اے نہ دیکھیں، ہم لوگ ہر انڈیویجول کو ایز اے انڈیویجول دیکھیں. یعنی کہ گروپس کو ہی ہم لوگ ختم کر دیں. آگے ہمارے پاس دا کامن ان گروپ آئیڈینٹی ماڈل. وہ یہ کہتے ہیں کہ ری کیٹیگرائزیشن کر دی جائے دو گروپس میں سے، ٹھیک ہے، اور اس سے ایک ون گروپ ریپرزنٹیشن بنا دی جائے. یہ کمبینیشن کی یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. آگے ہے گارٹنر نے اسٹڈی کی تھی، انہوں نے دو منیمل گروپس بنائے تھے
ایک دو طرح کی انہوں نے کنڈیشنز رکھی تھی، ایک 2 گروپس والی اور دوسری انہوں نے 1 گروپ کنڈیشن رکھی تھی. پارٹیسپینٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ٹیبل کے ساتھ یا تو آپ لوگوں نے الگ الگ بیٹھنا ہے، یعنی کہ ایک گروپ کے ممبرز اکٹھے بیٹھے، دوسرے گروپ کے ممبرز اکٹھے بیٹھے، یا پھر مل جل کے بیٹھے. جس گروپ کا ممبر بے شک چاہے تو وہ دوسرے گروپ کے ممبر کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. پرابلم سالونگ ایکسرسائز کروائی گئی تھی اور اس میں بھی 2 طرح کے ڈیسیجنز لیے گئے تھے. سیگریگیٹڈ گروپ ڈیسیجن بھی لیا گیا تھا اور ایگریگیٹڈ گروپ ڈیسیجن بھی لیا. سیگریگیٹڈ وہ ہے یعنی کہ 2 گروپس آپس میں گھلے ملے نہیں، اپنے الگ الگ سے جو ہے نا وہ ڈیسیجنز دیں. اور ایگریگیٹڈ ہے کہ دونوں گروپس مل کے جو ہے وہ ڈیسیجن وغیرہ دیں. اب اس میں جو ہے وہ کمپیریزن کیا گیا تھا. اسٹوڈنٹس کو پہلے ڈیوائڈ کیا گیا تھا 2 گروپس میں، 3 لوگوں پہ مشتمل. اور ان میں ان گروپ فیوریٹزم جو ہے وہ ڈسپلے ہوئی تھی اور اس کے بعد ری کیٹیگرائزیشن کی گئی تھی اور بچوں اسٹوڈنٹس کو پرسویٹ کیا گیا تھا کہ وہ کسی ایک گروپ کو جو ہے نا وہ چوز کریں. خیر یہاں پہ یہ والا ویسے چلیں کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اس میں انڈیویجول یونیکنیس کے اوپر زیادہ، یعنی کہ ایک تو یہ تھا نا کہ پہلے گروپ بنا گیا پھر اس کی ری کیٹیگرائزیشن کی گئی تھی. دوسرا میتھڈ اڈاپٹ کیا گیا تھا انڈیویجول یونیکنیس والا، اور رزلٹ سے یہ بات ثابت آئی تھی کہ دونوں کی ٹیکنیکس گروپ کی بائیس کو جو ہے نا وہ کام کر سکتی ہیں. انڈیویجول یونیکنیس جو ہوتی ہے وہ بھی ان گروپ بائیس کو کام کر دیتی ہے. یہ اتنی سی بات اس میں لکھی ہوئی ہے. آپ لوگ ان سارے کے سارے نالج کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایکول اسٹیٹسز ارینج کریں، کوآپریٹو ہو جائیں، انٹیمیٹ رکھیں، پلیزنٹ کانٹیکٹ رکھیں اپنے کامن گولز کو اچیو کرنے کے لیے، یا مختلف قسم کے گروپس انسائڈ ساری چیزوں کو اگر اڈاپٹ کریں تو پھر ایک اچھے ریلیشن شپس بن سکتے ہیں. اور ورک پلیس پہ کامن گروپ آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے. میڈیا اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے زیادہ سپورٹ کریں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اتنا سا آپ لوگوں کا لیکچر تھا. اس میں بس ہیڈنگس ہیں جو آپ لوگوں کی میٹر کرتی ہیں. آگے جو ہمارا لیکچر نمبر 28 ہوگا اس میں لوگ دیکھیں گے انٹرپرسنل اٹریکشن کیوں پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور چینل کو شیئر لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.